وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ دیوبندی کی نماز دیوبندی کی پیچھے ہوتی ہے، بریلوی کی نماز بریلوی کی پیچھے ہوتی ہے، اور اہل حدیث کی اہل حدیث کی پیچھے ہوتی ہے، اور ان سب کی ایک دوسرے کی پیچھے ہوتی ہے، لیکن پھر وہ خود دیوبندی ہے تو کہتے ہیں دیوبندیوں کی پیچھے سب کی ہوتی ہے۔ مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہیں جی، بالکل دیوبندیوں کی نہیں ہوتی۔ مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے، مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے، دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی اپنے امام کے پیچھے۔ کہتے ہیں جو مجبوری میں پڑھی ہیں وہ خوشی سے لوٹا لیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ زہر ہے جس نے اس امت کو امت نہیں رہنے دیا۔ یہ ساری چیزیں، ہم سب ایک امت ہے۔ یہ قرآن سنت جتنا آپ نے پڑھا، اس قرآن و سنت میں آپ کو ایک امت کا درس دیا گیا ہے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ جو رب الیدین کرتا ہے، جو نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے یہ ثابت نہیں؟ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہو آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ دیوبند کا مدرسہ جو لوگ اس سے پڑھے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے پڑھنے والے جو ادھر سے پڑھے ہیں، سلفی مکتب فکر والے، سب مسلمان ہیں۔ قبر میں جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تمہارا پیغمبر کون؟ ان تمام جو جتنے بھی، ہم یہ فرقوں کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اختلاف امت کا ذریعہ جب بن رہے ہیں، ہر مدرسہ اپنی جگہ محترم ہے، لیکن جب یہ امت کے اندر تفرقہ بازی کا ذریعہ بن رہا ہو تو وہاں اس فتنے کو روکنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جن جن مدرسوں سے جو پڑھے اس سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے، علاقے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، لیکن وطنیت اور وطن پرستی ممنوع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والے، اور ایک دین کو ماننے والے، ایک پیغمبر کو ماننے والے، ایک جیسے نمازیں پڑھنے والے سب۔ اور پھر کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہم مختلف ہے، یہ فرقہ الگ ہے۔ اسلام ان تمام فرقوں سے مبرہ ہے۔ اپنے محور، اپنا محور اسلام کو بنائیے۔ دیوبندیت، بریلویت، سلفیت، فلان فلان فلان، اس میں سے کسی کو اپنا محور نہ بنائے، دین اسلام کو محور بنائے تو ان سب کی گنجائش نکل آئے گی، اور یہ سب موجود بھی ہوں گے اور آپ ایک بھی ہوں گے۔ ہم ایک امت ہے۔ امت کو ان فرقوں نے تقسیم کیا، نقصان پہنچایا، اور امت کو اوطان میں تقسیم نے نقصان پہنچایا۔ علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہم سب مسلمان، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری نمازیں ایک، روزہ ایک، ہمارا پورا دین ایک، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو مسلمان ہو، مومن ہو، حتیٰ کہ مومنوں میں جو گناہگار ہو، اور کوئی نیک آدمی، تقویدار آدمی نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے تو فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھو، الگ نماز نہ پڑھو۔ یہ امت کو تفریق میں ڈالنے والے لوگ، یہ امت کے بڑے ظالم ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے نتیجے میں امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور تقسیم کر کے خوب مارا پیٹا جا رہا ہے۔ پھر ہمارا دشمن یہ سارے کام کر رہا ہے، ان سے بچے۔ نماز دیوبندی کی پیچھے ہوتی ہے، بریلوی کی نماز بریلوی کی پیچھے ہوتی ہے، اور اہل حدیث کی اہل حدیث کی پیچھے ہوتی ہے، اور ان سب کی ایک دوسرے کی پیچھے ہوتی ہے، لیکن پھر وہ خود دیوبندی ہے تو کہتے ہیں دیوبندیوں کی پیچھے سب کی ہوتی ہے۔ مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہیں جی، بالکل دیوبندیوں کی نہیں ہوتی۔ مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے، مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے، دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی اپنے امام کے پیچھے۔ کہتے ہیں جو مجبوری میں پڑھی ہیں وہ خوشی سے لوٹا لیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ زہر ہے جس نے اس امت کو امت نہیں رہنے دیا۔ یہ ساری چیزیں، ہم سب ایک امت ہے۔ یہ قرآن سنت جتنا آپ نے پڑھا، اس قرآن و سنت میں آپ کو ایک امت کا درس دیا گیا ہے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ جو رب الیدین کرتا ہے، جو نہیں کرتا۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों साबित है। कोई कह सकता है ये साबित नहीं? जो चीज अल्लाह के रसूल से साबित हो आप कैसे उसका इनकार कर सकते हैं? देवबंद का मदरसा जो लोग उससे पढ़े हैं, बरेलवी मकतब फिक्र के पढ़ने वाले जो उधर से पढ़े हैं, सलफी मकतब फिक्र वाले, सब मुसलमान हैं। कब्र में जो पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या और तुम्हारा पैगंबर कौन, इन तमाम जो जितने भी हम ये फिरकों के कायल नहीं हैं। ये इख्तिलाफी उम्मत का जरिया जब बन रहे हैं, हर मदरसा अपनी जगह मुहतरम है, लेकिन जब ये उम्मत के अंदर तफरीकाबाजी का जरिया बन रहा हो तो वहां इस फितने को रोकना जरूरी होता है। लेकिन जिन जिन मदरसों से जो पढ़े उससे मोहब्बत करता है, अपने उस्ताद से हर कोई मोहब्बत करता है, अपने वतन से इलाके से हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन वतनियत और वतन परस्ती ममनू है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सब एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक काबा की तरफ नमाज पढ़ने वाले और एक दीन को मानने वाले, एक पैगंबर को मानने वाले, एक जैसे नमाजें पढ़ने वाले सब, और फिर कहते नमाज नहीं होती, फिर कहते हम मुख्तलिफ है, ये फिरका अलग है। इस्लाम इन तमाम फिरकों से मुबर्रा है। अपने महवर, अपना महवर इस्लाम को बनाइए। देवबंदियत, बरेलवियत, सलफियत, फलान फलान फलान, इसमें से किसी को अपना महवर न बनाए, दीन इस्लाम को महवर बनाए तो इन सब की गुंजाइश निकल आएगी और ये सब मौजूद भी होंगे और आप एक भी होंगे। हम एक उम्मत है। उम्मत को इन फिरकों ने तकसीम किया, नुकसान पहुंचाया, और उम्मत को अवतान में तकसीम ने नुकसान पहुंचाया। अल्लामा इकबाल ने इसलिए फरमाया था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका पिराहन है वो मजहब का कफन है। हम सब मुसलमान, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक, हमारा किबला एक, हमारी नमाजें एक, रोज़ा एक, हमारा पूरा दीन एक, हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब के पीछे नमाज होती है, जो मुसलमान हो, मोमिन हो, हत्ता कि मोमिनों में जो गुनहगार हो, और कोई नेक आदमी, तकवादार आदमी नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है तो फासिक के पीछे भी नमाज पढ़ो, अलग नमाज न पढ़ो। ये उम्मत को तफरीक में डालने वाले लोग, ये उम्मत के बड़े जालिम हैं। एक सोची समझी साजिश के नतीजे में उम्मत को तकसीम किया जा रहा है और तकसीम करके खूब मारा पीटा जा रहा है। फिर हमारा दुश्मन ये सारे काम कर रहा है। इनसे बचे।